بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تجوید کے سبق میں ہم مدات کے بارے میں پڑھیں گے۔ مدات مد کی جمع ہے اور مد کا معنی ہوتا ہے کھینچنا، دراز کرنا، لمبا کرنا۔ یعنی قرآن مجید میں کچھ ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پر ہمیں اس لفظ کو، اس حرف کو کھینچ کر پڑھنا پڑے گا، لمبا کر کے، طویل کر کے ادا کرنا ہوگا۔ مد کی علامات بھی قرآن مجید میں موجود ہوتی ہیں اور عوام الناس انہیں چھوٹی مد یا بڑی مد کے نام سے جانتے ہیں۔ چھوٹی مد کے لیے باریک سی اور ترچھی ایک لائن سی ہوتی ہے، اور بڑی مد کے لیے تھوڑی سی گاڑی ایک لائن سی ہوتی ہے، مد نما۔ جیسے ہم الف مد آ، تو اس کے اوپر جو مد ہم ڈالتے ہیں تو اس طرح کی یہ لائنیں ہوتی ہیں، لیکن ایک باریک ہوتی ہے جیسے چھوٹی مد کہا جاتا ہے، اور ایک بڑی مد جو ذرا موٹی ہوتی ہے۔ ان کا صحیح نام جو ہے وہ کچھ اور ہے، وہ بھی آگے چل کر میں آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ مد کہاں اور کیوں ہوتی ہے، اس کے اسباب کیا ہیں۔ تو آپ شروع کے اسباق میں یہ پڑھ چکے ہیں کہ الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ الف خالی ہو، اس سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ بنے گا، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ بنے گا، اور واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ بنے گا۔ ان تینوں کا مجموعی ایک ہی نام ہے، وہ ہے مد اصلی۔ یعنی الف مدہ کو بھی مد اصلی کہیں گے، یا مدہ کو بھی مد اصلی کہیں گے، اور واو مدہ کو بھی مد اصلی کہیں گے۔ اور پھر آگے چل کر ہم نے ایک اور چیز بھی پڑھی تھی، قائم مقام الف مدہ، قائم مقام واو مدہ، قائم مقام یا مدہ۔ کھڑا زبر یہ قائم مقام الف مدہ کہلاتا ہے، کھڑا زیر قائم مقام یا مدہ کہلاتا ہے، الٹا پیش یہ قائم مقام واو مدہ کہلاتا ہے۔ اور ان تینوں کو بھی مد اصلی ہی شمار کیا جاتا ہے، سمجھنے کے لیے ہم انہیں مد اصلی کہہ سکتے ہیں۔ اب یہ 6 چیزیں آپ کے سامنے آ گئیں، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، قائم مقام الف مدہ، قائم مقام یا مدہ، قائم مقام واو مدہ۔ ان 6 چیزوں کے بعد اگر حمزہ آ جائے گا تو 2 طرح کی مدیں بنے گی، مد متصل اور مد منفصل۔ اور اگر ان 6 چیزوں میں سے کسی کے بعد سکون آ جائے، سکون سے مراد جزم یا شد، تو پھر جو مدیں بنے گی وہ مد لازم یا مد لین لازم یا مد عارض یا مد لین عارض یہ بنے گی۔ تو مجموعی طور پر پھر مد کی 6 قسمیں ہو گئیں، مد متصل، مد منفصل، مد لازم، مد لین لازم، مد عارض اور مد لین عارض۔ یہ 6 قسمیں ہیں، انشاءاللہ ہم باری باری ان کی تفصیل آپ کو بتائیں گے اور مثالیں بھی آپ کو بتائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔